بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کتنا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہمام ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے پھرا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچاننا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہنچا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسی تشریف آوری ہوئی۔ مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ میں نے فرمایا کہ اگر تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں خشم خدم بہت سے ہوں گے، اس میں جیسے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹھی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوا ہوگا، اس کی خوشبو بھی مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شان ہو کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخری شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے، وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک نے فرمایا ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شان ہو کہ ہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، جو صفات اس مکان کے اوپر گزریں وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں حق تعالی شان ہو کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کی برائت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچہ کو پڑھ کر متاخر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔
ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔